اور ضروری پوائنٹ نوٹ کیا کریں، صرف ترجمہ نہیں، جو ضروری چیزیں نا وہ بھی نوٹ کیا کریں۔ ہمارا آج کا سبق سورہ سبا آیت نمبر 15 اور دوسرا رکوع چل رہا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، لقد كان البتہ تحقیق تھی، لسبأ قوم سبا کے لیے، فی مسکنہم، مسکن کہتے ہیں اب رہائش گاہ کو، ان کی رہائش گاہوں میں آیا نشانی، وہ نشانی کیا تھی؟ جنتانی، دو باغات تھے، دو باغات تھے، عن یمین دائیں جانب کے، و شمال اور بائیں جانب کے، کلوا من رزق ربکم، تم کھاؤ اپنے رب کے رزق میں سے، اشکروا لہ، اور تم شکر ادا کرو اس کا، یعنی یہ حکم تھا ان کو، جب اللہ نے اتنی نعمتیں دی تھی تو حکم کیا تھا؟ اپنے رب کی رزق میں سے کھاؤ، اور اس کا تقاضا کیا ہے کہ پھر شکریہ بھی ادا کرو اور شکر ادا کرو اس کا۔ بلدۃ طیبۃ، شہر ہے پاکیزہ، طیبہ کہتے ہیں پاک کو، شہر ہے پاکیزہ، ورب غفور، اور رب ہے بخشنے والا۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے اپنے دو مخلص بندوں کا تذکرہ کیا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام، اور ان کا اللہ تعالیٰ نے ان کے کردار کو اللہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کیا کہ اتنی نعمتیں ہم نے دی تھی، اس کے باوجود انہوں نے عوام کی خدمت کی، عوام کی فلاح و بہبود کے کام کیے، اور انہوں نے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا ہر نعمت پر۔ ان کی جو بات تھی وہ سورہ نمل میں بھی اللہ نے نقل کی ہے، ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی، سلیمان علیہ السلام کا یہ قول اللہ نے پیچھے نقل کیا کہ اس طرح اللہ کا شکر ادا کرتے، میرے رب کا فضل ہے۔ اب ایک دوسری قوم تھی، اس کو بھی اللہ نے بڑی ہی خوبصورت، ان لوگوں کو بھی خوشحالی اللہ نے دی تھی، خوبصورت ملک دیا تھا۔ ان کا کیا طرز عمل تھا وہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ وہ قوم کون سی تھی؟ قوم سبا۔ اور اس قوم کا جو یہ اصل میں یمن میں آباد تھے، کہاں پہ؟ یمن کی آبادی تھی یہ، اور اس قوم کا جو کیپٹل سٹی تھا وہ تھا مآرب، جیسے ہمارا کیپٹل ایریا کون سا؟ اسلام آباد نا، تو یمن کا اس دور میں قوم سبا کا جو کیپٹل ایریا تھا وہ مآرب تھا، اور مآرب میں یعنی اپنے کیپٹل سٹی میں انہوں نے ایک ڈیم بنایا ہوا تھا جو سد مآرب کے نام سے معروف ہے، ہماری تاریخ میں یہ سد مآرب کے نام سے مشہور تھا، اور اس کو سد العرم بھی کہتے۔ جس وقت قرآن مجید کی یہ صورت نازل ہوئی تو ایک شخص نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ ما سبا، یہ سبا کیا ہے؟ کیا یہ کسی علاقے کا نام ہے یا کسی مرد یا عورت کا نام ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ ایک آدمی کا نام تھا، اس کے 10 بیٹے تھے، ان میں سے 6 یمن میں آباد ہو گئے تھے، 4 جو بیٹے تھے وہ شام کے علاقے میں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ چونکہ اس شخص کا نام سبا تھا، اس پر پھر جو اس کا پورا خاندان تھا وہ اس کا نام سبا پڑا، قبیلے کا، پھر قوم کا نام سبا مشہور ہوا، پھر ملک کا نام بھی یہی پڑ گیا۔ پیچھے ملکہ سبا کا تذکرہ آپ نے پڑھا سورہ نمل میں، وہ بھی اسی علاقے کی رہنے والی تھی۔ تو یہ جو علاقہ تھا یہ پہاڑی علاقہ تھا اور ریگستانی علاقہ تھا۔ جب پہاڑوں پر بارشیں ہوتی تو جو بارش کا پانی ہوتا ضائع ہو جاتا تھا، ریت میں جذب ہو جاتا، تو ان کے جو بادشاہ تھا اس نے ایک منصوبہ بنایا تھا کہ ڈیم بناتے ہیں جس سے پانی ہم سٹاک کریں گے، وہاں سے پھر نہریں نکالیں گے اور کھیتی باڑی کریں گے، وہ کھیتیاں سیراب ہوں گی اور ملک میں خوشحالی آئے گی۔ یہ اس کی پلاننگ تھی، اس کا منصوبہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے 2 پہاڑی دروں کے درمیان نا ایک ڈیم بنایا تھا جس کو کیا کہتے تھے؟ سد مآرب۔ اس ڈیم کا یہ فائدہ ہوا تھا کہ جو پانی جب بارشیں ہوتی نا پانی سٹاک ہو جاتا تھا،
اور وہاں سے پھر ان لوگوں نے نہریں نکالی ہوئی تھی جس سے کھیتیاں سیراب ہوتی اور ملک میں بڑی خوشحالی آ گئی تھی، باغات پھلنے پھولنے لگے تھے۔ اسی کا تذکرہ اللہ نے یہاں پہ کیا ہے۔ ان کے دائیں اور بائیں جانب باغات تھے جن میں ہر طرح کے پھل اور اناج وغیرہ اگتے تھے۔ اور اس معارب کے بارے میں اللہ نے کہا ہے یہ شہر ہے پاکیزہ، ان کو حکم یہ تھا کہ یہ شہر ہے پاکیزہ۔ پاکیزہ شہر کیا ہوتا ہے؟ پاکیزہ شہر یعنی شر غالب نہیں تھا لوگوں میں، ٹھیک ہے، لوگوں میں شر کا غلبہ نہیں تھا۔ جب شر کا غلبہ ہوتا ہے جس علاقے میں نا، اس میں پھر چوریاں ہوتی ہیں، ڈکیتیاں ہوتی ہیں، لوٹ مار ہوتی ہے، بدکاریاں ہوتی ہیں، تو اس علاقے کے لوگوں میں شر کا غلبہ نہیں تھا، تو شہر پاکیزہ اللہ نے کہا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی نعمت ہوتی ہے جس علاقے میں ہو نا لوٹ مار اور ڈکیتیاں نہ ہو، تو وہ یہ بھی بڑی نعمت ہے نا، آپ باہر نکلیں تو آپ مطمئن ہو۔ اور اگر کوئی ایسا شہر ہے جس میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو آپ کی کتنی بے اطمینانی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں باہر نکلیں گے تو کس حال میں واپس لوٹیں۔ تو اس میں ایک بڑی نعمت یہ بھی تھی کہ امن تھا اور شر نہیں تھا لوگوں میں۔ فَأَعْرَضُوا، پس انہوں نے منہ موڑ لیا۔ خوشحالی جب زیادہ ہوتی ہے نا تو بہت سارے لوگ عیش کوشی اور بدمستی میں آ جاتے ہیں، تو پھر انہوں نے بھی وہی کیا، خوشحالی تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کو۔ فَأَعْرَضُوا، پس انہوں نے منہ موڑ لیا۔ فَأَرْسَلْنَا، پھر بھیجا ہم نے، علیہم ان پر، سیل العرم، زوردار سیلاب، سیل کہتے ہیں سیلاب کو، زوردار سیلاب، عرم اصل میں بند کو کہتے ہیں، ڈیم کو، یعنی بند ٹوٹنے کا سیلاب۔ پھر اعراض کیا انہوں نے، پھر بھیج دیا ہم نے ان پر زوردار سیلاب۔ وبدلناہم، اور بدل دیے ہم نے ان کے، اور ہم نے بدل کر دیے ان کو، اور بدل کر دیے ہم نے ان کو، بجنتیہم، ان کے دو باغوں کے بدلے، جنتینی، دو باغات، آگے حذف عبارت کے طور پہ لکھیں دوسرے، دو باغات دوسرے، اور بدل کر دیے ہم نے ان کو ان کے دو باغوں کے بدلے دو باغ دوسرے۔ دو دوسرے باغ کہتے ہیں ذواتی اکول خمطن، ذواتی کا مطلب ہے والے، اکل کہتے ہیں میووں کو، خمطن بدمزہ، کڑوے، کڑوے میووں والے، بدمزہ میووں والے، بدمزہ پھلوں والے۔ خمط ہر کڑوی چیز کو کہتے ہیں، کڑوا بھی آپ لکھ سکتے ہیں، کڑوے پھلوں والے، بدمزہ پھلوں والے۔ وَأَصْلٍ، اور کچھ جھاڑیاں، وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قلیل، وَشَيْءٍ، اور کچھ، من سدرن، بیری کے درخت، قلیل، تھوڑے، اور کچھ تھوڑے بیری کے درخت، اور کچھ تھوڑے، من سدرن، بیری کے درخت، قلیل، تھوڑے، اور کچھ بیری کے درخت تھوڑے سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے نا کہ انسان اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرے، اور اگر انسان نعمتوں کی قدردانی کرے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور اللہ کا فرمان ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم جب میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ کر کے دوں گا۔ تو اس قوم نے بجائے اسی کے شکر ادا کرتے، جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلمان علیہ السلام کرتے ہوتے، ھذا من فضل ربی، یہ ہمارے رب کا فضل ہے، وہ دینے والا ہے، اور اس کو پھر عوام پہ خرچ کرتے۔ کیسے انہوں نے عوامی خدمات کی ہیں، آپ نے کل پڑھ لیا، داؤد علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھ سے روزی کماتے تھے اور زرے بنا کر فروخت کیا کرتے تھے۔ اس طرح سلمان علیہ السلام کیونکہ تانبا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے چشمہ پورا بہا دیا تھا، تو وہ اس سے پھر سامان بناتے اور آرائشی چیزیں اور دیگر ساز و سامان بنواتے ہوتے تھے۔ جنات ان کے تابع تھے تو ان سے عوام کی خدمت کے کام لیتے ہوتے تھے، تو یہ کریکٹر تھا ان کا۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، ان لوگوں نے نا یہ بدمستی کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے کیا کیا تھا وہ آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے دعاؤں میں کس طرح شر مانگنا شروع کر دیا تھا۔ تو چونکہ یہ ناشکری قوم تھی، انہوں نے ناشکر گزاری کی اللہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے یہی جو سد معارب تھا
جو ڈیم ان کی خوشحالی کا ذریعہ تھا اسی کو ان کی تباہی کا باعث بنا دیا۔ ہوا تھا کیا کہ یہ جو ڈیم کی دیوار تھی اس میں گھاس اگ آئی اور اس گھاس کو چوہوں نے کھا کھا کر کھوکھلا کر دیا۔ یوں دیوار میں شگاف پڑا اور دیوار ٹوٹ گئی، زبردست سیلاب آیا اور ملک کھنڈرات کا ڈھیر بن گیا۔ ظاہری بات ہے جہاں پہ پھر زیادہ پانی جمع ہو جائے وہ پھر زمین بھی، وہ مٹی بھی پھر کھیتی باڑی کے قابل نہیں رہتی، نامیاتی مادے اس میں کم ہو جاتے ہیں۔ تو یوں اللہ نے اسی ڈیم کو ان کے لیے ان کی بدحالی کا باعث بنا دیا۔ یہ دنیا کے حساب سے اگر دیکھیں تو سبب کیا تھا؟ گھاس اگ گئی تھی، دنیا والے آتے ریسرچ کرتے ہوئے تو کہتے گھاس اگ گئی تھی، چوہوں نے کھانا شروع کر دیا تھا اس کو اور کھوکھلا ہو گیا اور یہ ٹوٹ گیا، پھر شگاف پڑ گیا۔ تو لیکن اصل حکم کیا تھا اللہ کا، اور وجہ کیا تھی؟ یہ ناشکری قوم تھی، ناقدری قوم تھی۔ ذالک جزیناہم، یہ بدلہ دیا ہم نے ان کو، بما کفروا، اس وجہ سے جو انہوں نے ناشکری کی، یہ بدلہ دیا ہم نے ان کو اس وجہ سے جو انہوں نے ناشکری کی۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور نہیں ہم بدلہ دیتے مگر ناشکروں کو، مگر بڑے ناشکروں کو، اور نہیں ہم بدلہ دیتے مگر بڑے ناشکروں کو، یعنی ایسی جو سخت سزائیں ہوتی ہیں نا وہ پھر بڑے بڑے ناشکروں کو ہی ملتی ہیں۔ شکر گزاری ایک بہت اچھی صفت ہے، انسان کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ محرومیوں کے رونے کے بجائے جو اللہ نے انعام رکھے نا ان پر نظر رکھا کریں۔ محرومیاں تو ہم گن بھی سکتے ہیں، اور یہ دنیا ہے، یہاں پہ یہ آپ یہاں ذہن بنا لیں کہ اب جب تک دنیا میں ہے کوئی نہ کوئی امتحان اللہ ہمارا لیتا رہے گا، ایمان کی آزمائش چلتی رہے گی، لیکن ہمارا فوکس کس پہ ہونا چاہیے؟ رب کی رضا پہ راضی رہیں اور نعمتوں کی طرف فوکس رہے کہ اللہ نے ہمیں یہ انعام کیے ہیں۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ، اور بنائی تھی ہم نے، بینہم ان کے درمیان، بنائی تھی ہم نے ان کے درمیان، وَبَيْنَ الْقُرَىٰ، اور اس بستی کے درمیان، الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، جس میں برکت دی تھی ہم نے، بنائی تھی ہم نے ان کے درمیان یعنی یمن والوں اور اس بستی کے درمیان جس میں ہم نے برکت دی تھی۔ اس سے مراد شام اور فلسطین کی بستی ہے۔ کیا بنائی تھی اللہ نے یمن اور شام اور فلسطین کے درمیان؟ اللہ نے کیا بنائی تھی آگے بتا رہے ہیں، قرن ظاہرتن، قرن کچھ بستیاں، ظاہرتن نمایاں، کچھ بستیاں نمایاں بنائی تھی ہم نے ان کے درمیان اور اس بستی کے درمیان جس میں برکت دی تھی ہم نے، کچھ بستیاں ظاہرتن نمایاں۔ وقدرنا، اور ہم نے اندازہ لگا لیا تھا، فیہا السیر، اس میں مسافت کا، اور ہم نے اندازہ لگا لیا تھا اس میں مسافت کا، اندازہ لگا لیا تھا مسافت کا، یعنی یہ جو نمایاں بستیاں تھیں نا یہ موزوں سفر مسافت پر آباد تھیں۔ اس کا کیا مطلب میں ابھی تفسیر میں بتاتی ہوں۔ اور اندازہ لگا لیا تھا ہم نے اس میں مسافت کا۔ سیرو فیہا، تم چلو پھرو اس میں، لیالیا، راتوں میں، وَأَيَّامًا، اور دنوں میں، آمنین، امن سے، تم چلو پھرو اس میں راتوں میں اور دنوں میں امن سے۔ اس آیت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک اور نعمت تھی سبا والوں پر، اس کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں کہ سبا والوں کے درمیان اور برکت والی بستیوں یعنی شام اور فلسطین کے درمیان کچھ نمایاں بستیاں تھیں۔ یہ نمایاں بستیاں شاہراہ پر آباد تھی، ٹھیک ہے؟ یمن سے جو لوگ سفر کرتے نا شام اور فلسطین جاتے ہوتے تھے تو راستے میں یہ نمایاں بستیاں آتی تھیں۔ آپ کو پتہ ہے اس دور میں لوگ اونٹوں اور خچروں پر، گھوڑوں پر سفر کیا کرتے تھے، تو ضرورت ہوتی تھی یہ کچھ وقت چلنے کے بعد اب اونٹوں اور گھوڑوں کو بھی آرام کروایا جائے اور مسافر بھی تھوڑی دیر آرام کریں۔ اس کے لیے پڑاؤ کرنا پڑتا، اور پڑاؤ کے لیے ایسی جگہ دیکھنی پڑتی جہاں پہ پانی ہو یا درخت ہو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا یہ مسئلہ اس طرح حل کر دیا تھا کہ ہر کچھ دیر کی مسافت کے بعد جب یہ رکتے نا تو کوئی نہ کوئی بستی ہوتی تھی آگے، کوئی نہ کوئی آبادی ہوتی تھی جس کی وجہ سے ان کی رکنا اور ٹھہرنا آسان ہوتا تھا، یعنی سفر بہت آسان تھا ان کے لیے۔
عموماً جو اس دور میں لوگ سفر کیا کرتے تھے نا، اور 40 دن تو لگا کرتے تھے یمن سے شام جاتے ہوئے، 40 دن. اب آپ خود سوچیں 40 دن جو مسلسل سفر میں ہو تو سفر کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے. تو ان کو کوئی تکلیف نہیں تھی، اس لیے کہ درمیان میں جگہ جگہ پھر بستیاں آ جاتی تھی جن میں یہ لوگ ٹھہرتے تھے، اور دور میں سرائے بنائے جاتے تھے، سراؤں میں لوگ آ کر جس میں مسافر ٹھہرا کرتے تھے. اور اگر نہ بھی ہوتے نا سرائے تو اس دور میں لوگ مسافروں کی خدمت بھی ثواب سمجھ کر کرتے ہوتے تھے. تو یہ آبادیوں میں پھر ٹھہر جاتے تھے آرام سے، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی. اور خطرہ تو وہاں ہوتا ہے جہاں پہ راستے ویران ہوں. تو جب آبادیاں ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد نمایاں بستیاں آ جاتی ہیں، آبادیاں آ جاتی ہیں، منزل پہ تھوڑی دیر ٹھہرتے پھر آگے سفر شروع کرتے، تو ان کے لیے یہ بھی پرابلم نہیں تھی، ان کو خطرہ بھی کوئی نہیں تھا، امن سے چلتے پھرتے تھے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ کچھ فاصلے پر جگہ جگہ بستیاں آباد تھیں، اور وہاں پہ پھر ان کو ہر ضرورت زندگی بھی میسر آ جاتا. عموماً ایسے ہوتا ہے لق و دق صحرا میں آپ سفر کریں تو بستیاں نظر نہیں آتی، لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، تھک جاتا ہے بندہ، کہتا ہے کب کوئی آبادی نظر آئے، کوئی درخت نظر آئے، ہم آرام کریں. اچھا، یہاں پہ جو یمن کا ساحل تھا نا، اس کے بالمقابل ہندوستان کا ساحل ہے. تو ہندوستان کا جو تجارتی مال آتا بحری بیڑوں کے ذریعے وہ یمن کے ساحل پر اترتا، پھر یہ اونٹوں پر لاد کر شام اور فلسطین جاتا، پھر وہاں سے یہ مصر جاتا اور دیگر افریقی ممالک میں جاتا. اب جو مصر اور افریقی ممالک سے جو سامان آتا تھا اس کو پھر یمن کے راستے سے، اسی راستے سے ہندوستان بھیجا جاتا. چنانچہ یہ شاہراہ سارا سال مصروف رہتی اور نمایاں بستیاں ہر وقت اس میں رونق لگی رہتی تھی، اور حج اور عمرے کے لیے بھی لوگ اسی راستے سے آتے جاتے تھے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا یہاں پہ خاص طور پہ ذکر کیا ہے. اور یہ جو قوم سبا ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 800 سال پہلے ان کا یہ تمدن عروج پر تھا. پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور نبی علیہ السلام کی بوسط سے پہلے اس کو ملیہ میٹ کیا گیا. جب یہ تباہ ہوئی نا، عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ مبعوث فرما چکے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان پر تباہی آئی. آگے پڑھتے ہیں. فقالو، پس کہا انہوں نے، ربنا، اے رب ہمارے، باعد، تو دوری پیدا کر دے. بعید کہتے ہیں نا دور کو، یعنی دعا میں شر مانگ رہے ہیں. کہا انہوں نے، اے ہمارے رب، باعد، تو دوری پیدا کر دے، بین اسفارنا، ہمارے سفروں کے درمیان، وظلموا انفسہم، اور انہوں نے ظلم کیا تھا اپنی جانوں پر، فجعلناہم احادیثا، پھر بنا دیا ہم نے ان کو احادیثا. حدیث اصل میں بات کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب حدیث کی نسبت نبی علیہ السلام کی طرف ہو تو یہ نبی کے فرمان ہوتے ہیں. تو بنا دیا ہم نے ان کو افسانے، قصے، کہانیاں، باتیں، یعنی ان کا تذکرہ ہی صرف رہ گیا زبانوں پہ. پھر بنا دیا ہم نے ان کو افسانے. وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اور تتر بتر کر دیا ہم نے ان کو پوری طرح تتر بتر کرنا. مزق کہتے ہیں نا چورا چورا کرنا، ریزہ ریزہ کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا. تو اللہ نے ان کو یہاں پہ اس کا مطلب لیں گے تتر بتر کرنا، بکھیر دینا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. وہ کیسے ہوئے تھے یہ میں ابھی تفسیر میں بتاتی ہوں. اور ہم نے تتر بتر کر دیا ان کو پوری طرح تتر بتر کرنا. ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لکل صبار، بتائیے گا، ومزقناہم کل ممزق، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، لکل صبار، ہر صبر کرنے والے، شکور، شکر کرنے والے کے لیے. اور یہ صبار اور شکور جو نا وہ مبالغے کی صیغہ ہے، یعنی بہت صبر کرنے والے، بہت شکر کرنے والے کے لیے. بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے. اتنی آسودگی، اتنی خوشحالی، تو بعض لوگ، بلکہ اکثریت ہم نے آج بھی دیکھا ہے نا، آسودگی ہو، خوشحالی ہو، بدمستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں لوگ. اور بدمستی میں پھر زبانوں سے بھی کچھ نہ شکری کے کلمات نکال رہے، انہوں نے پرواہ نہیں ہوتی، غفلت میں ہوتے ہیں. تو یہی پھر بدمستی میں آ کے نا قدردانی کی بجائے خود ہی اپنے لیے شر مانگنا شروع ہو گئے، تکلیف مانگنے لگے، یا اللہ ہمارے سفروں کو لمبا کر دے،
ہم یہ جو ہم سفر کرتے ہیں اس میں تو ہمیں شو مارنے کا موقع ہی نہیں ملتا. ہم تو شو مارنا چاہتے ہیں بھئی. ہمارے سفر اگر لمبے ہوتے تو پھر ہمیں ساتھ نوکر چاکر ہم رکھتے, وہ ہماری خدمت کرتے, لوگ دیکھتے بھئی یہ کون سا قافلہ آ رہا ہے, یمن سے بڑے ٹھاٹ باٹ والے لوگوں کا قافلہ آ رہا ہے, ان کے ساتھ خادم ہیں. اب ہمیں نہ کھانے پینے کا ہوتا ہے, جو ہمیں جہاں بھی اترتے ہیں کھانا پینا بھی مل جاتا ہے, اور ہمیں سیکورٹی بھی نہیں ساتھ رکھنی پڑتی, وہ بھی مسئلہ نہیں ہے ہمیں. تو ہماری سفر لمبے کر دے تاکہ ہم نا شو مار سکیں. اس طرح کی دعائیں مانگ رہے تھے. نیت ان کے پیچھے یہ تھی کہ قریب قریب منزلیں ہونے کی وجہ سے آبادیاں جب آ جاتی ہیں تو ہمیں وہاں کھانا پینا بھی مل جاتا ہے, خادم رکھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی, اور سیکورٹی کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. آبادیوں کی وجہ سے امن ہے. اس دور میں ویرانوں میں لوگ ڈاکے ڈالا کرتے تھے. آج تو کراچی میں آپ دیکھیں تو اچھی خاصی آبادیاں گزر رہی ہوتی ہیں, گاڑیاں گزر رہی ہوتی ہیں, لوگ گزر رہے ہوتے ہیں, اور ڈکیتیاں پڑ رہی ہوتی ہیں ایسے دیدہ دلیری سے. اس وقت ایسا نہیں ہوتا تھا. تو ان کا یہ خیال تھا ہم پھر لطف اٹھاتے, امیر غریب کا فرق واضح نظر آتا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا, سزا کے طور پر اللہ نے ان کی ناشکری کی یہ سزا دی کہ ان کو تتر بتر کر دیا. سیلاب سے ایسی تباہی آئی کہ جو زمین کی نشو نما کی قوت تھی وہ بھی ختم ہو گئی. جھاڑیوں کے علاوہ وہاں کچھ لگتا ہی نہیں تھا, اور ان کے گھر بھی تباہ ہو گئے. جو باقی بچے کھچے لوگ تھے ظاہری بات ہے ان کو بھی تو روزگار چاہیے تھا زندگی گزارنے کے لیے. تو جب زمین ہی کھیتی باڑی کے قابل نہیں رہی تو پھر ان کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں رہا, اور انہوں نے زمین کو ہی خیر آباد کہہ دیا. کچھ لوگ مدینہ جا کر آباد ہو گئے. میں نے تفسیر کے لیکچرز میں بتایا تھا کہ قبیلہ جرہم کے لوگ وہ یمن سے آئے تھے, اور انہوں نے دیکھا تھا یہاں پانی نکل رہا ہے, تو انہوں نے آ کر پھر حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے اجازت مانگی تھی کہ وہ یہاں پہ پڑاؤ کر لیں. یہ میں نے بتایا تھا نا. تو وہ یمن سے کچھ قافلے مکہ بھی گئے تھے, کچھ شام فلسطین چلے گئے تھے. اس طرح یہ تتر بتر ہو گئے تھے. اپنے علاقے کو ان کو خیر آباد کہنا پڑا تھا. ناہم احادیث, وہ قصے کہانیاں عبرت کی داستانیں بن کر رہ گئے. آگے دیکھیں. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ, وَلَقَدْ صَدَّقَ, البتہ تحقیق سچ کر دکھایا ان پر, ابلیسو, ابلیس نے. یہ ابلیس کون ہے؟ ابلیس کون ہے, کوئی جانتا ہے اس کو؟ ہاں, شیطان. البتہ تحقیق سچ کر دکھایا, علیہم ان کو, ابلیسو ابلیس نے, ظنہ اپنا گمان, یعنی شیطان نے جو ان کے بارے میں گمان کیا تھا نا, وہ ان کو وہ ان کو سچ کر دکھایا. وہ گمان کیا تھا, کسی کو یاد ہے؟ پیچھے پڑا ہے اس کا تذکرہ. شیطان نے کیا گمان کیا تھا کہ ہمارے پاس اس طرح سے تھا کہ ہمیں کوئی برباد نہیں کر سکتا, ہم نیک ہیں, تو اللہ تعالیٰ کا حساب ہم پہ تو نہیں آ سکتا. اس کا آپ نے شیطان کا گمان کیا تھا. جب اللہ نے شیطان کو نکالا تھا نا اپنے دربار سے, تو اس وقت شیطان نے کہا تھا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, یہ جو تو نے آدم کو لا کھڑا کیا نا میرے مقابلے میں, تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا. لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, اس لیے میں ان کو ضرور بہکاؤں گا, اور ان کی اکثریت کو تو شکر گزار نہیں پائے گا. تو شیطان نے اہل سبا کو ناشکری پر مائل کر کے گمراہ کیا, جو ان کی تباہی کا سبب بنا. اور شیطان نے جو کہا تھا کہ میں ان پر قابو پاؤں گا اور تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا, وہ والا گمان سچ کر دکھایا. فَاتَّبَعُوهُ, پھر انہوں نے پیروی کی, اس کی یعنی شیطان کی, پھر انہوں نے پیروی کی اس کی. إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, سوائے ایک جماعت کے ایمان والوں میں سے, سوائے ایمان والوں میں سے ایک جماعت کی, یعنی ایمان والوں میں سے ایک ایسا گروہ بھی تھا جنہوں نے جو اس طرح کی باتیں نہیں کرتے تھے, سوائے ایک گروہ نے, من المؤمنین, ایمان والوں میں سے. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ, اور نہیں تھا اس ابلیس کو, علیہم ان پر, اور نہیں تھا اس کو ان پر, من سلطان, کوئی غلبہ, إِلَّا لِنَعْلَمَ, مگر تاکہ ہم جان لیں, مگر تاکہ ہم
ہم ظاہری طور پر جان لیں، تاکہ ہم ظاہر کر دیں. یہاں لنعلم کا مطلب ظاہر کر دیں، کیونکہ اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے نا، تو اللہ نے یہ ظاہر کر دیا تھا ان کو، مگر تاکہ ہم ظاہر کر دیں من یؤمن بالآخرتی کہ کون ایمان رکھتا ہے آخرت پر، مگر تاکہ ہم جان لیں کہ کون ایمان رکھتا ہے آخرت پر. ممن ان لوگوں میں سے، ہوا منہا فی شک جو اس سے شک میں ہے، ان لوگوں میں سے جو اس سے شک میں، ان لوگوں میں سے ظاہر کر دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں، ایمان والوں کو اور آخرت پہ شک کرنے والوں کو اللہ ظاہر کر دے. وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور آپ کا رب ہر چیز پر حفیظ، حفاظت کرنے والا، نگران ہے، اور آپ کا رب ہر چیز پر نگران ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا بتا رہے ہیں کہ شیطان کو ان پر کوئی غلبہ نہیں تھا، اپنی مرضی سے یہ شیطان کے جھانسے میں آئے تھے. شیطان کو اللہ نے اب اتنی چھوٹ بھی نہیں دی کہ لوگوں پر زبردستی کر سکے. شیطان کوڑے تو نہیں مارتا نا لوگوں کو، نہ ہی تلواریں سونت کے کام کرواتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، اور جب بندہ اس وسوسے کو قبول کر لیتا ہے نا تو پھر وہ آگے سے اس کا کام آسان ہو جاتا ہے. انسان قبول نہ کرے تو شیطان پھر بھاگتا ہے وہاں سے. یہ انسان ہوتا ہے جو وسوسے قبول کرتا ہے شیطان کے. شیطان کو اتنا غلبہ تو نہیں دیا اللہ نے. تو شیطانی کوئی سوچ آئے تو انسان کو چاہیے فوراً اللہ کی پناہ مانگے. آپ نے شاید پڑھ لیا یا آگے پڑھیں گی کہ جب ایسے لوگ ہیں جو شیطان کی طرف سے جب کوئی وسوسہ ستاتا ہے تو فوراً اللہ کی پناہ پکڑتے ہیں، اور اس وقت وہ اچانک صاحب بصیرت ہو جاتے ہیں. اور اگر بالفرض شیطان کے بہکاوے میں آ کے کوئی کام کر بھی لیا تو انسان فوراً توبہ کرے، تاکہ وہ جو دل پہ داغ لگ گیا وہ اتر جائے. تو اس کے لیے اپنا ول پاور مضبوط رکھیں اور دعاؤں کی عادت بنائیں. یہاں پہ الحمدللہ ہمارا دوسرا رکوع بھی مکمل ہوا. رکوع نمبر 3 شروع کرتے ہیں کیونکہ ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس. آیت نمبر 22. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ، آپ کہہ دیجئے ادعو تم پکارو، الذین ان لوگوں کو، زعمتم تم دعوے کرتے ہو، جن کے بارے میں تم دعوے کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، لا یملکون نہیں وہ مالک ہیں، مثقال ذرۃ ذرہ کے برابر، فی السماوات ولا فی الارض آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں، وما لہم اور نہیں ہے ان کی، فیہما ان دونوں میں یعنی ان آسمان و زمین میں، اور نہیں ہے ان کی، فیہما ان دونوں میں، من شرکن کوئی شراکت، وما لہو اور نہیں ہے اس اللہ کا، منہم ان میں سے، من ظہیر کوئی مددگار، نہیں ہے اس اللہ کا ان میں سے کوئی مددگار. ان میں سے کن میں سے؟ ان میں سے کوئی مددگار نہیں ہے، یعنی جن لوگوں کے بارے میں یہ دعوے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں بچا لیں گے سفارش کر کر کے نا، ان کے بارے میں. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں جو بعض شرک کرنے والے ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض ہستیوں کو اختیار دے رکھا ہے، وہ ہمارا کام کر سکتے ہیں، ہمارا کام بنا سکتے ہیں، وہ اللہ نے ان کو اختیار دے رکھا ہے. کوئی یہ کام دیوی دیوتاؤں کی طرف منسوب کرتے ہیں، کچھ ستاروں اور فرشتوں کی طرف کہ یہ بھی ہمارے کام بنا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی اس بات کی کہ زمین آسمان میں کسی کی شراکت داری نہیں ہے اور کوئی مالک نہیں ہے ذرہ کے برابر بھی. وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ اور نہیں نفع دیتی ہے سفارش، عِندَهُ اس کے پاس، إِلَّا مگر، لمن اس شخص کے لیے، اذن لہ اجازت دے دی اس نے جس کے لیے. نہیں نفع دیتی ہے سفارش اس کے پاس مگر اس کے لیے اجازت دے دی اس نے جس کے لیے. سفارش بھی اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو نفع نہیں دے سکتی. اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو ہستیاں آج ہم جن کو بڑا سمجھتے ہیں اور ان کو فالو کرتے ہیں اور ان کو عبادت کرتے ہیں، یہ ہمیں سفارش کر کے بچا لیں گے، جیسا کہ ہے بعض لوگوں کا عقیدہ کہ یہ دنیا میں سفارش کر کے ہمیں بچا لیں گے. وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے دنیا میں بادشاہوں تک پہنچنے کے لیے وزیروں کی اور
درمیان میں واسطے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی ان ہستیوں کی ضرورت ہے، وہ وہاں سفارش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جبری اور قہری جو سفارش ہے نا، یہ عقیدہ غلط ہے۔ سفارش بھی اسی صورت میں نفع دے گی جس کے لیے اللہ نے اجازت دی، اور اجازت کس کو دیں گے؟ جس نے شرک نہیں کیا ہوگا۔ حتی یہاں تک کہ اذا جب فزع گھبراہٹ دور کی جاتی ہے عن قلوبہم ان فرشتوں کے دلوں سے، قالوا تو وہ کہتے ہیں ماذا کیا ہے، قال ربکم کیا کہا ہے، ربکم تمہارے رب نے، تو وہ کہتے ہیں کیا کہا ہے تمہارے رب نے، قالوا الحق وہ فرشتے کہتے ہیں حق، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ اور وہ بلند بڑائی والا ہے۔ آیت کے اس حصے میں نا اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی بے بسی کا تذکرہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، صحیح حدیث میں آتا ہے، کیونکہ دیکھیں بعض لوگ نا فرشتوں کو بھی مشکل کشا سمجھتے ہیں، بعض دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بھی ہماری مدد کرنے پر قادر ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری سفارش کریں گے۔ تو آگے اس آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کی بے بسی کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ عالم بالا پر کوئی فیصلہ فرماتے ہیں تو وہ فرشتے جو سن رہے ہوتے ہیں اللہ کے فیصلے کو، وہ اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور اللہ کے جلال کی وجہ سے نا ان پر ایسی ہیبت طاری ہوتی ہے کہ ان کے منہ سے ایسی آواز نکلتی ہے جیسے کسی چٹان پر زنجیر رکھ کر کھینچی جائے تو آواز نکلتی ہے، یعنی وہ اللہ کے خوف اور جلال کی وجہ سے صحیح طرح بول بھی نہیں پاتے۔ پھر رفتہ رفتہ جب ان کے دلوں سے حتی اذا فزع عن قلوبہم ان کے دلوں سے ہیبت کم ہوتی ہے، اللہ کے جلال کی جو ہیبت ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے نا، تو پھر وہ سوال کرتے ہیں کہ ماذا قال ربکم، آپس میں سوال کرتے ہیں کیا فرمایا تھا تمہارے رب نے، تو دوسرے فرشتے کہتے ہیں حق کہا تھا تمہارے رب نے۔ یعنی فرشتے خود اس قدر بے بس ہیں اور اللہ کے خوف سے بے خود ہونے والے ہیں، وہ کسی کی کیا سفارش کریں گے، وہ تو وہی کام کرتے ہیں جس کا اللہ ان کو حکم دیتا ہے۔ قل من یرزقکم آپ کہہ دیجئے کون ہے جو رزق دیتا ہے تمہیں، من السماوات والارض آسمانوں اور زمین میں سے، قل اللہ آپ کہہ دیجئے اللہ، وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ اور بے شک ہم یا تم، لَعَلَىٰ هُدًى البتہ ہدایت پر ہیں، او فی ضلال مبین یا کھلی گمراہی میں ہیں۔ قل آپ کہہ دیجئے لا تسألون نہیں تم سے سوال کیا جائے گا، عما ان کاموں کے بارے میں اور اس بارے میں اجرمنا جو گناہ کیے ہم نے، جو جرم کیے ہم نے، آپ کہہ دیجئے نہیں تم سے سوال کیا جائے گا اس بارے میں جو جرم کیے ہم نے، اس کے بارے میں جو جرم کیے ہم نے، ولا نسأل عما تعملون اور نہیں ہم سے سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں جو تم کرتے ہو۔ مشرکین میں اور موحدین میں ظاہری بات ہے نظریات کا اختلاف ہے نا، عقیدے کا اختلاف ہے، اور ہر فریق ہی سمجھتا ہے کہ وہ حق پر ہے، لیکن یقیناً ایک کوئی فریق حق پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے یقیناً ہم میں سے یا تم حق پر ہو، یا بے شک ہم یا تم البتہ ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں ہیں۔ اگر ایسا ہے تو جو حق پر ہے اس سے تو تمہارے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، اور جو مشرک ہے اس سے ہمارے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ قل آپ کہہ دیجئے یجمع بیننا اللہ جمع کرے گا، نہیں قل آپ کہہ دیجئے یجمع جمع کرے گا بیننا ہمیں، ربنا رب ہمارا، آپ کہہ دیجئے جمع کرے گا ہم سب کو رب ہمارا، ثم یفتح پھر وہ فیصلہ کرے گا بیننا ہمارے درمیان، اور وہ الفتاح بہت بڑے فیصلے کرنے والا، العلیم علم والا ہے، اور وہ بڑے فیصلے کرنے والا علم والا ہے۔ فیصلہ پھر اللہ ہی کرے گا، دنیا میں تو یقیناً کوئی ایک حق پر یا ایک گمراہی میں ہے تو یہ فیصلہ اللہ کرے گا۔ قل آپ کہہ دیجئے ارونی الذین ارونی مجھے دکھاؤ، الذین وہ لوگ، الحق تم جو ملا دیے ہیں تم نے،
الحاق کہتے ہیں ملانے کو، الحاق لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا فلاں بورڈ کے ساتھ الحاق ہے، اس ادارے کا، اس سکول کا پنڈی بورڈ کے ساتھ الحاق ہے، تو الحاق ملانے کو کہتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے تم مجھے دکھاؤ وہ لوگ جن کو تم نے ملا دیا ہے بھی اس کے ساتھ، شرکاء شریک، تم نے ملا دیا اس کے ساتھ شریک، کلا ہرگز ایسا نہیں، کلا ہرگز ایسا نہیں، بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ وہ اللہ ہے العزیز الحکیم، غلبے والا، حکمت والا۔ وما ارسلناک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، الا کافۃ للناس، مگر کافتن سارے کے سارے، للناسی لوگوں کے لیے، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر سارے کے سارے لوگوں کے لیے، بشیراً و نذیراً، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا، ولیکن اکثر الناس، اور لیکن اکثریت لوگوں کی، لا یعلمون، نہیں جانتی۔ اس کا کیا مطلب ہے سارے لوگوں کے لیے؟ یعنی نبی علیہ السلام جو ہے نا پوری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے نبی ہیں۔ اس سے پہلے جو نبی آتے رہے وہ قومی نبی تھے، اپنی اپنی قوموں کی طرف، مخصوص قوموں کی طرف بھیجے جاتے رہے، جبکہ نبی علیہ السلام بین الاقوامی نبی ہیں، ساری دنیا کے سارے لوگوں کے لیے نبی ہیں، سب نے آپ کی بات سننی ہے اور ماننی ہے، آپ کی دعوت سب کے لیے ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ، اور وہ کہتے ہیں کب ہوگا، هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ قیامت، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، قل آپ کہہ دیجئے، لکم تمہارے لیے، کہہ دیجئے تمہارے لیے ہے، میعاد، وعدے کا وقت یا وعدے کا دن، میعاد وعدے کا دن، آپ کہہ دیجئے تمہارے لیے میعاد، وعدے کا دن ہے، یومن، اس دن، لا تستأخرون، نہیں تم پیچھے ہٹ سکتے ہو، عنہ، اس سے، ساعتن، ایک گھڑی، ولا تستقدمون، اور نہیں تم آگے بڑھ سکتے ہو، اس دن نہیں تم پیچھے ہٹ سکتے ہو اس دن سے ایک گھڑی، اور نہ ہی تم آگے بڑھ سکتے ہو۔ یعنی جو اللہ نے ایک ٹائم جس چیز کا مقرر کر دیا ہے نا، اس سے پھر ایک ساعت آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ اور یہی موت کے بارے میں بھی اللہ نے کہا کہ جو اللہ نے موت کا وقت لکھ دیا ہے، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، وہ آگے پیچھے نہیں ہوتا پھر اس سے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔